بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى مدين أخاهم شعيبا وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. ولا تنقصوا المكيال وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وإني أخاف عليكم ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ. وما أنا عليكم بحفيظ. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات کا ترجمہ وَإِلَى مَدْيَنَ قوم مدین کی طرف بھیجا ہم نے اخاہم ان کے بھائی شعیب جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام تھا. قال حضرت شعیب نے فرمایا یا قوم اے میری قوم اعبد اللہ صرف اللہ کی عبادت کرنا. ما لکم من الہ غیر اللہ کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے. ولا تنقصوا المکیال والمیزان اور ناپ تول میں کمی مت کرنا. انی اراکم بخیر میں تو تمہیں فراغت کی حالت میں دیکھ رہا ہوں. انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط اور مجھے اس دن جو سب کو گھیرنے والا ہوگا تم پر عذاب کا ڈر ہے. یا قوم اور اے میری قوم اوفوا المکیال والمیزان ناپ تول پورا کیا کرو بالقسط انصاف کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم اور لوگوں کی چیزوں میں نقصان مت کیا کرو. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد کرتے ہوئے مت پھرو. بقیت اللہ اللہ کا جو دیا ہوا ہے حلال مال خیر لکم
وہی تمہارے لیے سب سے بہترین ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں۔ آیت نمبر 84، 85، 86، پارہ نمبر 12 سورۃ ہود۔ ایک آج جو قوم ہے اس کا نام ہے قوم مدین، اور ان کے ہی وطن کے ایک پیغمبر تھے جن کا نام حضرت شعیب علیہ السلام ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سورۃ الہود جو ہے اس میں 7 پیغمبروں کی امتوں کا ذکر ہے، اور 7 پیغمبروں کی امتیں کسی نہ کسی نافرمانی میں اور کرتوت اور شرارت میں مبتلا ہے۔ آج جس قوم کا تذکرہ ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی امت ہے۔ ان کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے اور اس سے ہی اپنے آپ کو کامیاب سمجھا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے پہلے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ تول میں کمی مت کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رزق تمہیں ڈھونڈتا ہے، جب تمہارا رزق پورا ہوگا پھر تمہاری موت آئے گی۔ رزق تمہارا یقینی ہے، رزق تمہارا اللہ کے ذمے ہے، رزق تمہارا اللہ کے بھروسے پہ قائم ہے، رزق کے لیے تمہاری کوئی بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہیں اللہ ہر حالت میں دے گا۔ ایک مقام پہ ہمارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے موت بعد میں آئے گی، رزق تمہارا پہلے مکمل ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کے فرمایا کوئی بندہ تب تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کا آخری لقمہ اس کے حلق میں نہ چلا جائے۔ قرآن حکیم اور احادیث مبارکہ بارہا انسان کو کہتی ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات کو انسانوں کو خدا کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، ہم ان سے کوئی رزق نہیں مانگتے، ہم ان سے کوئی کھانا نہیں مانگتے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزاق تو اللہ ہے، ذو القوۃ المتین، بڑی طاقت والا اللہ ہے۔ اس اللہ کی شان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم رزق کے معاملے میں کبھی کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اور آج وہ بندہ جو ڈپریشن میں پڑا ہوا ہے اور پریشان حال ہے، کیا ہے رزق کا کیا بنے گا، کھانے کا کیا بنے گا، پینے کا کیا بنے گا۔ اب ناپ تول میں جو کمی کرتا ہے یہ تمام کی تمام چیزیں ہرس اور لالچ ہیں، ہرس اور لالچ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ قرآن کے دیگر جگہوں میں اللہ نے اس آیت کا نقشہ کھینچا ہے وَإِذَا قَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب کوئی ناپ تول کے دیتا ہے اس میں کمی کر دیتا ہے۔ ایک بزرگ کا کوئی واقعہ لکھا ہے، وہ دکاندار تھے، یہ پرچون وغیرہ کی دکان تھی، جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کلمہ یہاں رک جاتا تھا، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ جب تم صبح آتے تھے باہر سے جو گردہ تمہارے ترازو میں پڑا ہوتا تھا تم کپڑے سے اس کو صاف نہیں کرتے تھے اور لوگوں کو چیزیں اسی میں ڈال کے دیتے تھے، وہ جو مٹی اس میں پڑتی تھی وہ ذرے ہوتے تھے، ان کا وزن بھی تم اس میں ہی ڈال دیتے تھے۔ آج اس کی وجہ سے اللہ نے تمہارا کلمہ تمہارے حلق میں اڑا دیا ہوا ہے۔ یہ اتنا ایک ذرہ بھی اللہ کے ہاں شمار کیا جاتا ہے، اور ایک پہاڑ بھی اللہ کے ہاں شمار کیا جاتا ہے۔ رزق احسن، رزق طیب اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، قرآن کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، وہ پاک رزق کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ خود تو دیکھو اللہ جمیل ہے، اللہ جمال والے ہیں، اللہ حسینوں کے مالک ہیں، احسنوں کے مالک ہیں۔ اللہ کسی کو گندی چیز نہیں کھلاتے، پاک دیتے ہیں، بہترین دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ اللہ نے تو کافروں کو بھی دیا ہے، مرغی کھائیں، بکری کھائیں، گائے کھائیں، بھینس کھائیں، دمبا کھائیں، کبوتر کھائیں، کوئی چیز کھائیں۔ اللہ نے کافروں کو روکا تو نہیں ہے، حرام کا انتخاب انہوں نے خود کیا ہے، گندی چیز کا انتخاب انہوں نے خود کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ناپ تول میں کمی سے قرآن میں آپ کو روکا ہے، سورۃ الرحمن میں آپ کو روکا ہے، سورۃ المطففین جو آ رہی ہے اس میں آپ کو روکا ہے۔
اور اس کے لیے ایک لفظ آیا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، مطففین لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ آج بھی اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول کی کمی میں کوئی کمی پیشی نہ کرنا۔ ہمارے آقا علیہ السلام بازار تشریف لائے ہیں، گندم غلہ فروخت کے لیے رکھا ہوا ہے، اللہ کے نبی نے یہ بازو کا کپڑا ایسے پیچھے کیا اور وہ ہاتھ ایسے لگا کے اندر لے گئے، اندر سے وہ گیلا تھا، اوپر سے وہ خشک تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اس طرح وہ غلہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اس لیے پرندوں کو دیکھ لیں، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، صبح جاتے ہیں شام کو کھا کے بھی آتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے بھی رزق لے کے آتے ہیں، پھر صبح جاتے ہیں کھا کے بھی آتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے رزق لے کے آتے ہیں۔ رزق کے لیے بندہ یہ ناپ تول میں کمی کرے اور رزق کے لیے بندہ پیسوں کے ہدار میں کمی کرے اور رزق کے معاملہ میں بندہ اونچ نیچ کرے، کیا ہے؟ آدھی چھٹانگ اوپر نیچے کر دینے سے اس کی تباہی بربادی ہو جاتی ہے۔ آج یہی اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، جب ناپ تول میں کمی آتی ہے نا تو لہجوں میں فرق آتا ہے، اخلاقیات میں فرق آتا ہے۔ یہ بہت بدتمیز لوگ تھے، اپنے گاہکوں سے بڑی عجیب انداز میں بات کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ناپ تول میں کمی کے بعد انسان کے اخلاق گر جاتے ہیں، ایمان گر جاتا ہے، معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم الحمدللہ سب سے پہلے مسلمان ہیں، باپ بنتے ہیں تو بعد میں، استاد بنتے ہیں تو بعد میں، کسی کے بھائی بنتے ہیں تو بعد میں، دکاندار بنتے ہیں بعد میں، تجارت کرتے ہیں بعد میں، کام کرتے ہیں بعد میں، انجینئر بنتے ہیں، ڈاکٹر بنتے ہیں، خامد بنتے ہیں، بیٹا بنتے ہیں، پوتا بنتے ہیں، دادا بنتے ہیں، یہ سب کچھ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے۔ ایمان والا کبھی زندگی کے اندر ترازو کے اندر کمی پیشی نہیں کر سکتا۔ اور اگر میں کر رہا ہوں، آپ کر رہے ہیں، دکاندار کر رہے ہیں، ان کے ذہن میں پہلے سے یہ چیز ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، تو خدا کی قسم ان کا ایمان پختہ نہیں ہے، یا ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے، یا ان کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے، قرآن حکیم اس قوم کو روک رہا ہے اور ساری امت کو روک رہا ہے۔ اور ناپ تول میں کمی کرنے سے بازاروں میں رونق ختم، برکت ختم، جھوٹ کا پلندہ بڑھ جاتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر بڑھ جاتی ہیں۔ ایک سنار تھا جو کچھ سنیارا ہوتا ہے، اس کی ماں نے ایک دن کہا بیٹا لاج رکھا کر، لوگوں کے ساتھ ملاوٹ نہ کیا کر، چل تو کم از کم ایسا تو کر کہ اپنی ماں کے ساتھ تو ملاوٹ والا معاملہ نہ کر، مجھے تو خالص سونا تو پہنا، میں اپنے ہاتھوں میں دیکھوں، سونے میں تو ملاوٹ ہوتی ہے، ظاہر ہے جس طرح بھی ہوتی ہے، کچھ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ کم بھی کر سکتے ہیں، اور کچھ خالص بھی ہوتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ماں میں حیا والا ہوں، شرم والا ہوں، غیرت والا ہوں، میں اپنی ماں کے ساتھ تو ایسے نہیں کر سکتا، ماں کو بھی ایسے ہی دے دوں۔ یقین کریں ماں کو خالص سونے کی انگوٹھی اس نے پہنا دی، اور بچے کی طبیعت خراب، پھر اگلے دن خراب، پھر اگلے دن خراب، وہ صحت گر رہی، پریشانی بڑھ رہی، ٹینشن بڑھ رہی، ڈپریشن بڑھ رہی، اور ماں دیکھتی جا رہی کہ بیٹا کمزور ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، کمزور ہو رہا ہے، پوچھ رہی ہے بیٹا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں۔ ماں بس دعا کر دینا کہ وہ بالکل مرنے کی طرف جا رہا تھا آہستہ آہستہ، ماں نے ایک دن آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پوچھا بیٹا مجھے حقیقت بتا تو صحیح، دعاؤں کا تو کہتے ہیں، مجھے بتا میں دعا کس چیز کے لیے کروں؟ کیا کہا سنیے ذرا الفاظ اس کے کہ ماں زندگی میں ہمیشہ میں نے سنیارے کا کام کیا ہے، مگر جب خالص سونے کی انگوٹھی میں نے تیرے ہاتھوں میں پہنائی ہے اس دن سے میں ٹینشن میں ہوں اور میں اس چیز پہ افسردہ ہو گیا ہوں کہ یہ خالص میں نے کیوں دی ہے۔ دیکھیے عادت ہو گئی نا، عادت ہو گئی ملاوٹ کی، خالص دینا اس کے امکان ذہن میں بھی نہیں تھا۔ اب ماں کا دل ایسے چیرا، ایسے انگوٹھی نکالی اور اس کے منہ پہ ماری، کہا یہ لو نہ خالص سونا، ملاوٹ کرو، خالص بیچو، جو کچھ بھی کرو، جان بچاؤ، اس ٹینشن میں نہ جانا، ڈپریشن میں نہ جانا۔ خدا کی قسم یہ غیرت ٹوٹ جاتی ہے، ایمان کھو جاتا ہے، اسلام کھو جاتا ہے۔ دیکھیے ایک دن بندہ ایک ملاوٹ کرتا ہے، اگر اس میں ایمان ہے تو اس کو توبہ کرنی چاہیے، اس کو ٹھیک ہونا چاہیے، پھر دوسرے دن کرتا ہے، تیسرے دن کرتا ہے۔ اگر 10 سال ملاوٹ سے کر رہا ہے، 20 سال سے کر رہا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے؟ یقیناً
اللہ کا ڈر نہیں ہے، یقیناً اللہ کا خوف نہیں ہے۔ آج حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے فرما رہے ہیں انی اراکم بخیر، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور میں ڈر رہا ہوں کہ جس دن سب مجرموں کو اللہ گھیرے گا اس دن تمہارے اوپر بھی اللہ کا کیا آ جائے گا، عذاب مسلط آ جائے گا۔ اور اے میری قوم فساد نہ کرنا، فساد نہ کرنا۔ جب ملاوٹ آتی ہے تو چوری کی عادت، پھر ڈکیتی کی عادت، پھر ناپ تول میں کمی کی عادت، پڑھنے کے بعد زمین میں کیا آتا ہے، فساد۔ جو اللہ نے تمہیں حلال دیا ہے وہ بہترین ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ یہ دیکھیں دنیا بڑی مشکل ہے، ادھر آپ کو حلال ملتا ہے 50 لاکھ اور یہ بالکل 100% حلال ہے، تو قیامت کے دن اللہ اس حلال کا بھی تو حساب کریں گے کہ بھائی لائے تو تھے 50 لاکھ، خرچ کہاں کیا، دیا کس کو ہے؟ اس کی زکوٰۃ کا حساب، اس کے صدقے کا حساب، بیوہ کا حساب، یتیم کا حساب، معاشرے کا حساب۔ یہ عجیب دنیا ہے کہ حلال کا بھی ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور جو بندہ کماتا ہی حرام ہو وہ اس کا کیسے حساب دے سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہزاروں حدیثیں لکھی، ہزاروں، لیکن اس کا آخری جو باب لے کر آئے ہیں وہ بھی انصاف اور ناپ تول میں کمی سے بچاؤ کے لیے لے کر آئے ہیں، اور یہی قرآن اس قوم کو بتا رہا ہے۔ تو یہ قوم مدین کیوں تباہ ہوئی تھی؟ قوم مدین کیوں تباہ ہوئی تھی؟ ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کمی چند چیزوں کی کر سکتے ہیں، یہ تو نہیں کہ آپ 2 کلو لیں تو وہ آپ کو 1 کلو دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ 1.5 کلو دے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ پہچان جائیں گے چند ذرے، چند لمحے، چند دانے، چند چیزیں ناپ تول میں ایسے کی، اور اس کو جا کر کیا کر دیا، بیچ دیا، اور اس کو اپنی کامیابی سمجھا، اپنی ناکامی اس کو نہیں سمجھ رہا، اس سے خوش ہو رہا ہے، مطمئن بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھا رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا خبردار، اس چیز سے بچ کے رہنا، بہت بعد میں ہے، رزق اس سے پہلے ہے، رزق تو آخری لقمہ جائے گا، پھر تمہاری موت آئے گی۔ اور یہ جو تم سب کر رہے ہو ہرس لالچ ہے، اور اس قوم مدین کے اوپر آگے تفصیلات آتی جا رہی ہیں، تو آپ دیکھیں گے بھی، پڑھیں گے بھی اللہ کے کس طرح کے عذاب ان پہ منڈلانے لگے۔ پیچھے آپ قوم لوط پہ دیکھ لیں، آپ پیچھے قوم نوح پہ دیکھ لیں، آپ پیچھے قوم عاد کی طرف چلے جائیں، ان کے اوپر عجیب قسم کے عذابات آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے اعمال میں اور اپنی تجارت میں اور اپنے معاشیات میں قرآن حکیم کی ہدایات کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔